السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید جواد ہمدانی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تحریک انصاف نوجوانوں کی پارٹی جسے کہا جاتا ہے، جس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں، نوجوان بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی بڑی تعداد میں خواتین نے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئیں، اور اب آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آمدہ جو الیکشن ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی کامیابی حاصل کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف بڑی سر اقتدار آئے گی۔ تو اس میں نوجوانوں کا کیا رول ہوگا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج فاطمہ، جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے اس کی بانی خواتین میں سے شامل ہیں اور یوتھ ونگ کے بڑے کلیدی عہدے پر رہی ہیں۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تحریک انصاف ایک الگ چیز ہے، تحریک انصاف سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو آپ کا سیاست میں آنا کیسا ہوا؟ سیاست بس ہمارے بڑے بھی تھے اس میں، لیکن کچھ عرصہ بیچ میں گیپ رہا، اس کے بعد پھر بس موقع ملا تو ہم آئے۔ پہلے ہماری جو تھی پیپلز پارٹی کو ہماری فیملی سپورٹ کرتی تھی، اس کے بعد پھر میں پہلی جو ہوں خاتون ہوں جو کہ پی ٹی آئی میں آئی، اور اب میری پوری فیملی ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو آپ جب سے پاکستان تحریک انصاف میں آئی ہیں تو آپ کیا سمجھتی کہ جس طرح سے تحریک انصاف کا جو نعرہ تھا اور نوجوان بڑی تعداد میں تو کیا سمجھتی کہ نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں کہ نوجوان اس جماعت میں آئیں گے تو آگے کامیاب رہیں گے؟ اس جماعت کو جو ہے سکسیزفل وہ بنایا ہی یوتھ نے ہے، یہ ہے یوتھ کی جماعت، اور بالکل کیے ہیں جس طرح سے بہت سے نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ حکومتی چاہے قرضہ لیں جس بھی طرح سے کریں تو حکومت کی طرف سے ان کو سپورٹ کی جاتی ہے کہ یوتھ جس بھی طرح سے آگے آئے تو ان کو دی جائے، مواقع دیے جائیں۔ تو جس طرح غریب کے صرف یوتھ ہی نہیں، اگر آپ غریب کی بھی بات کریں تو اس پارٹی نے غریب کو بھی سپورٹ کیا ہے، اس پارٹی نے یوتھ کو بھی سپورٹ کیا ہے، اس پارٹی نے خواتین کو جتنا آگے لے کے آئی ہے اتنا کوئی بھی اور پارٹی نہیں لے کے آئی ہے۔ ہر طرح سے اس پارٹی نے جو ہے سپورٹ کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ ایک دور دراز علاقہ بھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو دیہاتی ایریا بہت زیادہ اس میں آتا ہے، تو کیا خواتین کے لیے سیاسی طور پہ کام کرنا آسان کام ہے؟ نہیں، خواتین کے لیے میں کہتی ہوں آسان کام کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کی ڈبل ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے کام ویسے ہی کوئی بھی اگر وہ عام بھی جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایزی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گھر میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، باہر بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور سیاست ایک مشکل کام ہے، آپ کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، دن رات آپ کو ایک کرنا ہوتا ہے، میٹنگس ہوتی ہیں، فیلڈ ہوتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ آپ کو مسلسل کانٹیکٹ میں رہنا پڑتا ہے۔ اور خواتین کے لیے زیادہ مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مرد تو چلو باہر نکلے، کہیں رستے میں مل گئے، کسی بھی طرح سے ہو گیا، خواتین کو خاص جا کے آپ کو ملنا پڑتا ہے، ان کے گھروں میں ملنا پڑتا ہے آپ کو، تو خواتین کو باہر نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہر خاتون باہر بھی نہیں آتی ہے، تو آپ کے لیے کانٹیکٹ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی باہر نکلتی ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر والوں کو اعتماد میں دینا ہوتا ہے، اگر گھر والے آپ کو اجازت دیتے ہیں تب آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ کہ آسان کوئی بھی نہیں، اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، کسی بھی عورت کو اس کی فیملی سپورٹ کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی کام نہیں ہے، چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی اور کام۔ آپ کے لیے خود سیاست میں آنا کتنا مشکل کام تھا اور فیلڈ میں کام کرنا؟ ہاں، بہت مشکل تھا، میرے لیے کچھ زیادہ مشکل تھا، کیونکہ میرے گھر میں اس طرح کا پہلے کبھی کوئی رجحان نہیں رہا، زیادہ گھر کے اندر ہی رہو، تو جب میں آئی تھوڑا تھا مشکل، میری مدر میرے ساتھ ہوتی تھی ہر جگہ پہ، تو اور یہ کہ اکیلے کہیں نہیں جانا، اس طرح سے پھر بہت سی باتیں بھی آپ کو سننی پڑ جاتی ہیں، لیکن پھر یہ کہ اگر فیملی کا ٹرسٹ ہو تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، مشکل تھا، بہت مشکل تھا، تو ابھی بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اب ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں، تو اس حساب سے بس مینیج کر کے چل لیتے ہیں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت آتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں نوجوانوں کے لیے اس میں کس حد تک اسکوپ ہے کہ نوجوان تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں، تو کیا وہ ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں، یا اس کے بعد جو اہم عہدے ہیں وہ نوجوانوں کو ملیں گے، یا
اسی طرح سے جو ایک روایتی سسٹم چلتا ہے کہ وہی لوگ جو دوسری جماعتوں سے آئیں گے وہ آ کے جگہ لے لیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. جو ورکرز ہیں ان کو ساروں کو ساتھ رکھ کے اب آپ اگر آزاد کشمیر کی تنظیم سازی دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے یوتھ کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے. تو آپ جس بھی جگہ دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو جو پرانے بھی ورکرز تھے ان کو بھی کہا جاتا ہے، اگنور کیا گیا، اس طرح کیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تنظیم سازی میں ہی جو ہیں جو بانی کارکنان ہیں، جو ورکرز ہیں، جو ینگ لڑکے ہیں، بڑے ہیں، ہر کسی کو اس تنظیم سازی میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. جس بھی طرح سے ہوئے ہیں ایڈجسٹ ان کو کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو بہت اچھی طرح سے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، نظر انداز. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو چونکہ ایک بڑی تحریک ہے، بڑے عرصے سے چل رہی ہے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، تو وہاں پر جو 5 اگست کا جو واقعہ ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر آئین کو معطل کیا گیا، جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا گیا، اس کے بعد وہاں پر لگاتار کرفیو جاری رہا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا یا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جس طرح سے تحریک انصاف اس کو کشمیر کو لے کے بین الاقوامی سطح پر گئی ہے، اس طرح پہلے کوئی بھی نہیں کیا. اور جس طرح سے ہندوستان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اس طرح سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو کافی جو ہے اس کی جو نیگیٹیونیس جو ہے بھارت کی، وہ سب کے سامنے آئی ہے، پوری دنیا کے سامنے آئی ہے اور سب نے مانا ہے. اور جو ہے جس طرح کے پازیٹیو ٹویٹس پاکستان کے بارے میں آ رہے ہیں اور نیگیٹیو ٹویٹس وغیرہ جو بھی کوئی نیوز ہے نیگیٹیولی وہ بھارت کو جا رہی ہے کہ بھئی انہوں نے غصبانہ تسلط کیا ہوا ہے. مظلوم جو نہتے کشمیری ہیں ان کو جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے ان کی، اور جو اقوام متحدہ نے ان کو حق دیا ہے، حقوق قرادیت کو ان کو نہیں دے رہے ہیں. اور لیکن کشمیری قوم بھی بڑی جو ہے پرعزم پرجوش قوم ہے کہ ان کے عزم جواں ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ انہیں آزادی چاہیے اور وہ آزادی لے کے رہیں گے. جو اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ان کو حق ملا ہے کہ حقیقی قرادیت میں ان کو حق ملا ہے، وہ لے کے رہیں گے. ان کا ایک ہی نعرہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب وہ آزاد فضا میں سانس لیں گے. جو نئی خواتین شامل ہوں یا نوجوان شامل ہوں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو ویلکم، جو بھی یہاں شامل ہونا چاہے وہ پارٹی میں ویلکم ہے. اور یہ کہ جو بھی شامل ہوں گے وہ تحریک انصاف کی اسٹرینتھ بڑھائیں گے، اس کو آگے لے کے جائیں گے، تو سب مل کے کام کریں گے. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی عروج فاطمہ، پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی کارکن ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کی آمدہ الیکشن میں کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنے گی، امید سب کی طرف سے یہی کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کا بہت حد تک رول دیا جائے گا اس گورنمنٹ کے اندر، اور آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت اقتدار میں آئے گی نوجوان اس میں خوشحال ہوں گے. اسی کے ساتھ جواد حمدانی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.